ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. 3-4 باتیں ہیں جو ڈیولپ ہوئی ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, قانونی ہیں. ہمارے پاس سارے ہی قانونی نکات کے اہم سینئر ساتھی ہیں ہمارے, ان سے ہم پوچھیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دہشت گردی کی جو دفعات تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے کیس میں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نکال دیا ہے. ظاہر ہے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. 2 چیز کہ کیا یہ فیصلے پہ بات کریں گے کہ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے, اور دوسرا کہ یہ دفعات نہیں بنتی. تیسرا یہ کہ اس دفعات کے نکل جانے سے کیس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. دوسری طرف ایک بہت ہی اہم کیس ہے, اور وہ کیس مریم نواز صاحبہ کا ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے. اور اس آج کی عدالت میں جو سامنے بات آئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حالانکہ میں اس کے اوپر کافی کام کیا ہے میں نے, لیکن جو آج کی ججز کی آبزرویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے نیب سے جو انہوں نے کہا, بڑی آرگومنٹس ہوئی ہیں, بڑی لمبی اور بڑا بھاگا بھی گیا ہے. نیب پہلے کہتی تھی کہ 1 مہینے کے اندر ہی اس کا فیصلہ کریں. پھر عرفان قادر صاحب اس کیس میں آئے ہیں, انہوں نے 2 آرگومنٹس کیے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے 9 سائلنٹ وہ آپ کے پوائنٹس ریز کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی طویل انہوں نے جو آرگومنٹس کرنی تھی اس کو رائٹنگ میں دیا تاکہ ججز کو فیصلہ کرنے میں آسانی اور ٹائم بچایا. تو اس کے بعد نیب جو ہے عرفان قادر صاحب کی انٹری ہونے کے بعد نیب جو کہتی تھی 1 مہینے کے اندر صبح شام آپ اس کیس کو سن کے فیصلہ کریں, وہ نیب جو ہے وہ 1 مہینہ ٹائم لینے لگی. اور ایون کئی جو وکیل ہیں جن میں امتیاز صاحب ہیں, اظہر صدیق صاحب ہیں, پروسیکیوٹر جنرل, دوسرے بدلتے رہے ہیں, اسپیشل پروسیکیوٹر, اور اب بھی جو سوال امپورٹنٹ بن گیا ہے ججز کی طرف سے اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں. اور عدالت نے ہدایت کی کہ نیب یہ بھی بتایا کہ اپارٹمنٹس, یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, میں یہاں کوٹ کر دوں, اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے ادائیگی نواز شریف نے کی تو ثابت کریں. نواز شریف کا کمپنیوں کے ساتھ تعلق ثابت کریں. کمپنیوں کا فلیٹس کے ساتھ تعلق ثابت کریں. فلیٹس 1993 میں خریدا گیا ثابت کریں. پھر اس کے بعد یہ بھی ثابت کریں کہ مریم نواز کا فلیٹ سے خریدنے میں تعلق تھا. یہ سوال اٹھایا ہے. حالانکہ یہ 4 مہینے سے جب سے عرفان قادر صاحب آئے ہیں, ججز 2 سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ دستاویزات دے دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ اپارٹمنٹس کے اونر نواز شریف ہیں اور بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں, جو کہ آلریڈی نیب ضمانت کے وقت کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس یہ دستاویزات نہیں ہیں. جس فائنینشیل لیٹر پہ وہ کھڑے تھے اس فائنینشیل لیٹر کو قانون شہادت کی بنیاد پر آپ کے موجودہ معزز ججز صاحب نے یہ کہہ کر کہ قانون شہادت کے لحاظ سے اس قسم کے لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اس کو انہوں نے ہٹا دیا. اب دیکھیں آگے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمارے کوئی جو لیگل ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی رائے لیتے ہیں. اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. بہت ہی اہم کیس ہے, اور اس کیس کے حوالے سے عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گوشوارے کے حوالے سے جو انٹری نہیں دی گئی تھی, جس طرح نواز شریف صاحب کو تایات نائل کیا تھا سپریم کورٹ نے, اور فیصل واڈا اور ایک شاید ملتان کے کوئی MNA ہیں انہوں نے کیا تھا, اس سلسلے میں ان کو بھی نااہل کیا گیا تھا. اور خالد اسحاق صاحب ایک بڑا نام ہے وکالت میں, انہوں نے کل ایک پوائنٹ بھی بڑا سالڈ ریز کیا, لیگل ایڈوائز بھی دی. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب ابھی تک ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں, اور ممبر آف نیشنل اسمبلی کو ڈسکوالیفیکیشن کا اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے. اور اس سلسلے میں مزید ہم بات کریں گے کیا کہتے ہیں. فارن فنڈنگ کا کیس 6 ہفتے کے لیے, جو کہ عموماً یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید اس کا فیصلہ فائنل ہونے والا ہے, 6 ہفتے کے لیے آگے چلا گیا. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب یاسین آزاد صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. شعیب شاہین صاحب, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, آپ کا یہ بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں سر سب سے پہلے آ جاتا ہوں یاسین صاحب کی طرف. یاسین صاحب,
اس کے اوپر تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ ایک تو یہ کہ دہشت گردی کی جو دفعات ہے وہ ختم کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ظاہر ہے ان کا اس میں اسٹیٹمنٹ موجود ہے، تو کیا یہ دفعات بنتی نہیں تھی اس طرح کی تھریٹ میں سر جو انہوں نے دھمکیاں دی تھیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اس دفعات کے ختم کرنے سے اب کیس کی کیا اہمیت رہ گئی؟ ایک تو چھوٹا سا سوال یہاں پر ہے، اس کا آپ ضرور جواب دیں۔ دوسرا، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ اس وقت محفوظ ہے، ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ گوشوارے میں نہ جمع کرانے پہ، نہ بتانے پر جو ہے وہ کیا آپ کا جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے، جس میں آپ کے نواز شریف صاحب کا بھی ہے، فیصل وارڈر صاحب کا بھی ہے، ایک نے سپریم کورٹ نے کیا ہے، ایک کو الیکشن کمیشن نے کیا ہے، پھر خالد اسحاق کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے ہے، تو اس کے ان دونوں کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ سر شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے پہلے سوال پہ آتا ہوں کہ عموماً جب پولیس کسی کیس کے اندر دہشت گردی کا دفعہ کا اضافہ کرتی ہے تو وہ معاملہ ظاہر ہے کورٹ جاتا ہے، بعض اوقات ٹرائل کورٹ بھی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی جو کلاس لگائی گئی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں تو معاملہ ڈائریکٹ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرٹین کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ایف آئی آر اور چالان جو ہے وہ تو میرے سامنے نہیں ہے کہ پراسیکیوشن نے کیا ایویڈنس کلیکٹ کی تھی اس معاملے میں، لیکن عمران خان صاحب نے جو جلسہ عام میں جس انداز سے تھریٹ کیا، دھمکی دی، اور عموماً دہشت گردی کی اس دفعہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دہشت پھیلانا، خوف دلانا، اور یہ میرے حساب سے ان کی تقریر سے تو یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے دھمکی بھی دی، دہشت بھی پھیلائی، سارا کچھ ہے۔ لیکن چونکہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ پھر جو باقی دفعات ہیں ان کا کیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کیس جو ہے وہ دہشت گردی کورٹ میں نہیں چلے گا، وہ عام کورٹ میں چلے گا، یا عام کورٹ اگر اس کو چلائے گا تو جو باقی دفعات ہیں ان کے مطابق پروسیڈنگ ہوگی، باقاعدہ کیس چلے گا، کیونکہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو ختم نہیں کیا، خالی ایس ٹی کے جو سیکشن لگائی گئی تھی اس کو ختم کیا کہ یہ کیس دہشت گردی کا نہیں بنتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی سپوز اگر اس کے کسی کیس میں دہشت گردی کی کلاس لگائی جاتی ہے تو بیچارہ آخری دم تک اس سیکشن کو فیس کرتا ہے، لگائی ہے، دہشت گردی ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اس کے مطابق کیس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ معاملہ آج کل جو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کون آدمی اس سوسائٹی کے اندر سپر ہے اور کون آدمی غریب ہے، تو یہ جو ایک قسم کی تفریق جو میرے سامنے آ رہی ہے یہ ایک قسم کا سوالیہ نشان بنتا ہے، اور لوگ پھر بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف تو ہوا نہیں اور اس کے فوراً انصاف فراہم کر دیا گیا۔ اب رہ گیا معاملہ یہ کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، اب اس میں پراسیکیوشن جو ہے وہ اس کے خلاف اپیل کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پراسیکیوشن پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چونکہ وہ آرڈر ہو گیا، وہ اب ایک قسم کا پبلک ڈاکومنٹ بن گیا، اظہار خیال کرنے کا ہمیں پورا حق ہے اور ہم اس پہ اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا توشہ خانے کے متعلق جس طرح آپ نے سوال کیا، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا یاسین صاحب، مجھے صرف اس کی ذرا تصحیح کر دیں یاسین صاحب، مجھے اس کی تصحیح کر دیں کہ یہ جو دفعات لگائی گئی تھی اور یہ بھی لگائی تھی جی آئی ٹی نے، ٹھیک ہے سر، ایون کہ عدالت نے پوچھا بھی تھا کہ کیا یہ دفعات جی آئی ٹی نے لگائی ہے، انہوں نے کہا جی آئی ٹی نے لگائی ہے۔ تو جب یہ دفعات لگائی تھی تو کیا اس طرح کے قانون موجود ہے جس میں دھمکی دینے پر دہشت گردی کی دفعات لگائی جا سکتی ہے؟ یہ ہے سر؟ سر خالی دھمکی نہیں تھی، ایک قسم کا خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی سابق پرائم منسٹر نے، اور باقاعدہ کہا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ تھریٹ تھی ایک کمپلیٹ قسم کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بعد میں ایویڈنس کے ذریعے ثابت ہوگا کہ وہ تھریٹ جو ہے وہ واقعی دہشت پھیلانے کے مترادف تھا یا نہیں تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی نظر میں ان کے سامنے یہ نہیں تھا تو انہوں نے دہشت گردی کے سیکشن کو جو ہے ختم کر دیا۔ لیکن میرا اپنا پوائنٹ اب یہ ہے کہ یہی کیس اگر کسی غریب آدمی کو ہوتا اور اس پہ یہ کلاس دہشت گردی کی لگی ہوتی
تو شاید اس کو اپنے کیس کا فیصلہ کرانے میں ایک طویل وقت لگ جاتا. لیکن چونکہ ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ہے فیصلہ, اب یہ پروسیکیوشن کی ڈیوٹی بنتی ہے. جے آئی ٹی نے جو رپورٹ دی کہ یہ دہشت گردی کا کیس بنتا ہے اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی نظروں میں وہ کیس اگر نہیں بنتا تو اس فیصلے کے خلاف جو ہے نا پروسیکیوشن اپیل میں جاتی ہے یا نہیں جاتی, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کیس بنتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایگریوڈ ہیں بائی دی آرڈر آف دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ, تو تب وہ اپیل کا رائٹ جو ان کا اپنا سپریم کورٹ میں ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ جا سکتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے. آئین کا آرٹیکل 10A یہاں کہیں منسلک ہوتا ہے سر؟ آئین کا آرٹیکل 10A جو فنڈامنٹل رائٹس ہے سر, وہ کہیں اٹیچ ہوتا ہے؟ سر 10A کا مطلب ہے فیئر ٹرائل کا موقع دینا, فیئر ٹرائل کا موقع دینا. تو موقع کون دے گا؟ جہاں کیس چل رہا ہے وہاں ان کو موقع ملے گا, ان کو پورا وکیل کرنے کا اختیار ہوگا. اور وہ پروسیڈنگ میں 10A کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے فیئر ٹرائل کا رائٹ اکیوز کو دینا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فیئر ٹرائل کیا ڈیورنگ دا پروسیڈنگ ہے یا پروسیڈنگ سے پہلے ہی فیئر ٹرائل دینا ہے؟ یہ ایک اس ججمنٹ کے مطابق میرے حساب سے امپارٹنٹ کوشچن ہے جو بعد میں سپیریئر کورٹ کو اگر معاملہ جاتا ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ڈائریکٹ وہاں چلے گئے, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, ایف آئی آر کے اندر یہ سیکشن لگی ہوئی ہے, ایف آئی آر کے کنٹینٹس میں یہ ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا گیا, اور جے آئی ٹی نے کیا ایویڈنس کلیکٹ کیا وہ میرے سامنے نہیں ہے. لیکن جے آئی ٹی نے جو ایویڈنس کلیکٹ کیا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ سیکشن بنتی ہے, لیکن آنریبل ہائی کورٹ کے مطابق وہ نہیں بنتی. تو آپ نے فیئر ٹرائل میں یہی کیا کہ اس سیکشن کو تو ختم کر دیا, لیکن اس ایف آئی آر کے اندر جو باقی سیکشن ہیں ان کے مطابق کیس چلے گا. اس سے عمران خان صاحب کی جان نہیں چھوٹ گئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی جلسہ عام میں جس ٹیون میں بات کی گئی, جس انداز سے دھمکیاں دی گئی, ایک خاتون جج کا لے کر نام لے کر اس کو دھمکی دے گئی کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا. تو آپ ہوتے کون ہیں کارروائی کرنے والے؟ آپ تو اس وقت اپوزیشن میں ہیں, آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. آپ کو کیا رائٹ پہنچتا کسی جج کو دھمکی دینے کا کہ ہم یہ کریں گے؟ چونکہ اس معاملے میں کنٹمپٹ پروسیڈنگ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور 22 تاریخ کی ڈیٹ فکس ہے. اب 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے, اس کنٹمپٹ پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جاتا ہے, یا جس طرح لاسٹ ٹائم میں نے یہ پڑھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب میں ججز سے بات کرنے چاہتا تھا مجھے موقع نہیں دیا گیا, اگر موقع دیا جاتا تو شاید میں معافی مانگ لیتا. تو اب معافی, یہ جو میں نے میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں پڑھا وہ میں خبر بتا رہا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات تھی, معافی مانگنی تھی, تو پہلے دن کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے باقاعدہ ایک سٹینڈ لیا, دوسری دفعہ سٹینڈ لیا, آپ کو پورا موقع دیا گیا. اب جب پروسیڈنگ کا معاملہ 22 تاریخ کو آیا ہے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کیا سٹینڈ لیتے ہیں, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے نزدیک میں اس کے اوپر ایک سوال دو, ایک دو سوال اس کے اوپر میں یس سر, میں ایک دو سوال اس سے ریلیٹ کر کے آپ سے کروں گا جو 22 تاریخ کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے, اور توشہ خانہ پر بھی لوں گا. ذرا سا میں شاہین صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں پہلے. جی شاہین صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو دہشت گردی کی دفاعت کے حوالے سے یاسین صاحب سے میرا سوال تھا, ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو سر؟ دیکھیں ڈاکٹر دانش صاحب, ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگتی, یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے. یہ زیادتی کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. پہلے دن سے ہمارا یہ مطالبہ تھا, ہماری یہ بات بھی تھی اور اسی بات پہ ہم قائم تھے. اور جب کورٹ میں گیا, دو باتیں آپ کو میں واضح کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ سامنے رکھی, پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ پیج 61 غلام حسین والی ججمنٹ. انہوں نے کہا جی اس ججمنٹ کی روشنی میں آپ بتا دیں کہ کیسے یہ دہشت گردی کی دفعہ لگتی ہے. پھر ان کو موقع دیا کہ اگر میں یہ دیکھوں گا کہ اگر پولیس امپارشل ہے, پولیس جو ہے واقعی فیئر ہے اور فیئر انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ کر لیں. اور یہ جو 780 ہے یہ پہلے دن لگی تھی, ایف آئی آر ہی صرف ایک دفعہ لگا تھا 780. یہ اس کے بعد دوبارہ کیس ہوا, دوبارہ انہوں نے کہا جی ہم نے جے آئی ٹی بنا دی ہے, وہ انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ دے گی. پھر دوبارہ موقع جب ان کو ملا تو پھر جے آئی ٹی پیش ہوئی جو کل پیش ہوئی ہے, اور جے آئی ٹی نے بھی یہی رپورٹ دی, ہاں جی ہم نے تو اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا ٹھیک تھا. اور اس دوران انہوں نے کیا کارروائی کی, 2-3 دفعات اور لگا کر لے آئے
چونکہ ان کو یہ شک ہو گیا تھا یا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ 87-88 تو لگتی نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور ہم دفعات لگا دیں. پہلے 188 لگائی، پھر اس کو بھی کینسل کیا، پھر 189 لگائی. اب جب کورٹ نے یہ کہا، اس نے کہا جی 788 کو چیلنج کیا گیا تھا، 788 کے حد تک یہ بالکل ختم، ڈیلیٹ تصور ہوگا. ہاں چونکہ باقی دفعات چیلنج نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ایک بات آبزرویشن دی، پورے میڈیا میں بھی چھپی، انہوں نے کہا بادی و نظر میں پریما فشائی کوئی بھی دفعہ اس کے اوپر نہیں لگتی. تو لہٰذا آپ کے سامنے ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے 19 FIR پچھلے 5 مہینے میں انہوں نے کاٹی ہیں. جو طرز عمل انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس کو قوم اور عوام نے اس کو نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے. وہ اس کو وکٹم کارڈ کے طور پر تصور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ وکٹمائز کر رہے ہیں آپ عمران خان کو، جس کے نتیجے میں اس کا نقصان ہو رہا ہے موجودہ PDM کی گورنمنٹ کو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لہٰذا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، کورٹ نے 3 مواقع دینے کے بعد فائنلی اس بات پہ کنکلوڈ کیا کہ نہیں یہ 788 نہیں لگتی اور اس کی حد تک ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. ریسٹ آف دی اگر کوئی میٹر ہے جو کہ بیلیبل offences ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی میٹر ہے تو آپ باقی کورٹوں میں چلے جاؤ. ہاں اس میں بھی انہوں نے جو پٹیشنر یعنی عمران خان صاحب کا جو رائٹ آف ڈیفنس تھا اس کو پروٹیکٹ کیا کہ آپ کسی بھی فورم میں جا کر اپنا ایجیٹیٹ یہ میٹر کر سکتے ہیں. باقی تو خیر ظاہر ہے میرٹ آف دی کیس ہوگا وہ چلے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے طرز عمل سے اگر ہم یہ اس نتیجے پہ اگر پہنچیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے باز آ جائیں، جو کہ آج بھی وہ اسی طرز عمل پہ جاری ہیں، تو یہ نقصان پولیٹیکل پارٹیز تمام کو ہوگا. ان دی لانگ رن ظاہر ہے اقتدار سدا کسی کا بھی نہیں رہتا، لیکن جو بھی اقتدار میں ہوگا وہ اگر اس سے سبق نہیں سیکھے گا تو نقصان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہوگا. فائدہ اس سے وہ لوگ اٹھائیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اس طرح کا تناؤ، اس طرح کا لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے حالات پیدا رہیں تاکہ میں اس کا فائدہ کسی اور کو ہو، میں نہ کہ آپ کی پولیٹیکل موجودگی کا فائدہ ٹھیک ہے، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھیں سر، آئین تو یہ نہیں دیکھتا نا کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے یا کوئی عام شہری ہے. قانون جو بھی توڑے گا اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن میرٹ آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ پہ کیس ہونا چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے کچھ ہو. اب 62(1)(f) میں تایات نائلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایک نقطے کا اضافہ کورٹ نہیں کر سکتی. 175(2) جوریڈکشن ان کا محدود ہے، لیکن ہو گیا. اب وہ وزیر اعظم کو بھی نکالا گیا اور اس کو آپ کے تایات نائل بھی کر دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، آپ کے وکٹمائزیشن نہ ہو، نہ کہ پولیٹیکل لیڈر ہے تو اس کو ریلیف مل جائے اور عام شہری ہے جیسے انہوں نے کہا یاسین صاحب نے کہ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے سر ذرا سے اس پہ بھی رائے لینا چاہتا ہوں اس رائے کے بعد کہ 22 تاریخ کو فرد جرم ہے. حالانکہ میں ان کی طرف بھی آؤں گا یاسین صاحب کی طرف، لیکن آپ سے پوچھ لیتا ہوں سر کہ 22 تاریخ کو فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، ابھی فرد جرم عائد ہوئی نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی تو یہ مقدمہ توہین عدالت کا نہیں ہوگا بلکہ فوجداری مقدمات ہو جائے گا، اور فوجداری مقدمات میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک تو سر میں چاہوں گا کہ اس کو کلیئر کریں. دوسرا، خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے 189 کی بائنڈنگ کا ذکر کیا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کی بائنڈنگ کا، کہ جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں. تو معافی کے بعد بھی معافی یہاں نظر نہیں آتی ہے اگر کوئی انکنڈیشنل معافی مانگ بھی لے. ذرا اس پہ تھوڑی سی رائے آپ ضرور دیجئے مجھے شعیب شاہین صاحب. ڈاکٹر صاحب اس میں میں ایک بات بتاؤں، بلکہ ابھی کل کا ہی کیس تھا ڈاکٹر رانا شمیم صاحب کا، جنہوں نے وہ ایفیڈیوٹ دیا تھا، بڑا مشہور زمانہ جو چلا تھا، جس میں انصار عباسی کو بھی کنٹیمپٹ نوٹس ہوا تھا، رانا شمیم صاحب کو بھی. ان کو فرد جرم عائد ہوئی تھی جنوری میں. انہوں نے انکنڈیشنل معافی دی ہے کل، بلکہ پچھلے کل پرسوں دی ہے، تو کل بہرحال لگی تھی، اور اس پہ کورٹ نے بہرحال ان کو کہا کہ جی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بظاہر یہ ہے کہ نوٹس انہوں نے کر دیا اٹارنی جنرل کو، جو ہم پریما فشائی ان کی پوائنٹ آف ویو سمجھے ہیں جو کورٹ سے، تو انہوں نے معافی کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ عدالتوں کا یہ جو لا ہے نا کنٹیمپٹ آف کورٹ، 2 حوالوں سے بڑی اہم ہے. فرد جرم عائد ہونے سے پہلے CPC لگتی ہے، یعنی سول پروسیجر کوڈ، سول کی طرح کا یہ لگتا ہے. جب کنٹیمپٹ فرد جرم لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر CRPC لاگو ہو جاتی ہے. فرق صرف یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کورٹ کی پاورز ختم ہو گئی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت چاہیں تو پارڈن دیں، کسی وقت چاہیں نہ دیں.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل کا مطلب بھی یہ کیس تو اور چیز ہے، اس میں تو ہم بعد میں جائیں گے کیونکہ اس میں جورسڈکشن کا کوسچن بھی انوالو ہے. ابھی ہم چونکہ میرٹ آف دی کیس ہے اور میں حامد خان صاحب کے ساتھ وکیل بھی ہوں، اس لیے اس میرٹ آف دی کیس پہ میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں میرے لیے. لیکن اس کیس میں کنٹمپٹ آف کورٹ کی جب لوور کورٹ کی جج کی کنٹمپٹ ہوتی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کا ایک سیکشن 4 سب سیکشن 3 یہ اجازت نہیں دیتا ہائی کورٹ کو اس طرح کے ایشو پہ وہ کاگنیزنس لے سکیں. ظاہر ہے یہ باتیں تو ابھی آرگومنٹس میں نہیں آئیں، چونکہ جاتے ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں، ریمورس کرتے ہیں، تو لہٰذا ان ایشوز کو پروسیڈ نہ کریں. اور دوسرا، لاہور ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں جو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس میں بھی ایک پروسیجر مینشنڈ ہے کہ ہائی کورٹ کس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیا پروسیجر ہوگا کہ جب وہ کاگنیزنس لے گی لوور کورٹ کے کسی جج کی توہین کا. اس کے مطابق بھی یہ ہے کہ وہ جج جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ اور ریفرنس بھیجے گی ٹو دی ہائی کورٹ، اور اس میں یہ سرٹیفکیٹ دے گی کہ یہ جو بات ہے یا یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا کوئی پی پی سی میں کوئی پنشیبل افینس نہیں بنتا. تب جا کر کے ہائی کورٹ کو بھیجے گی اور ہائی کورٹ اس میں مے ٹیک دی کاگنیزنس آف دیٹ کیس. لہٰذا یہ جو باتیں ہیں ابھی یہ پری میچور ہیں ساری، جو میں کہہ رہا ہوں جو کورٹ پروسیجر ہے، پروسیڈنگز ہیں، کیا آگے چلتا ہے. تو میں معذرت کے ساتھ یس سر، معذرت کے ساتھ یہ لیٹر تو آپ نے پہلے لیٹر میں یہ شامل کیا تھا، ایون کہ آپ نے جوریڈکشن کو بھی چیلنج کی تھی، آپ نے عدم اعتماد بھی کیا تھا. لیکن جو دوسرا لیٹر آیا ہے تو وہ تو سر اب یہ سوالات تو میرا خیال ہے آرگومنٹس اس کے اوپر تو اب نہیں ہوں گے جو آپ ایشو اٹھا رہے ہیں. وہ صحیح ایک پروسیجر آپ نے اس کو سامنے کیا، جب آرگومنٹس ہوتا تو ڈیفینیٹلی آپ اسی پہ اٹھاتے. لیکن اب بھی وہ زندہ ہے آپ کا وہ یہ کہ جی آپ کی اتھارٹی نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اس کو واضح کر دوں، میں اس پہ واضح کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپلیمنٹری ہم نے سٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے، اوریجنل سٹیٹمنٹ وہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کسی موضوع پہ آرگومنٹس نہیں کیے. سیٹلڈ لا یہ ہے کہ جب آپ کوسچن آف جورسڈکشن کو ریز کرتے ہو تو تمام عدالتیں ہیں، خواہ وہ سول کورٹ سے لے کر میجسٹریٹ سے لے کر آنریبل سپریم کورٹ تک، وہ پابند ہوتے ہیں اس بات کے کہ سب سے پہلے جورسڈکشن آف دی کورٹ کو ڈیسائیڈ کیا جائے. اس پہ ہم نے بحث ہی نہیں کی. وی وانٹیڈ کہ ہم اس پہ ریگریٹ کر کے معذرت کر کے جو بھی طریقہ کار ہے اس ایشو کو کلوز ڈاؤن کریں، چونکہ توہین کی نہ نیت تھی نہ توہین عدالت ہوئی ہے. اس لیے ہم نے اس کو افسوس کا اظہار بھی کیا اور عدالت میں پیش بھی ہوئے اور ہم نے کہا جی اس کو کلوز ڈاؤن کر دیں. اس لیے ہم نے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جمع کرائی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جورسڈکشن کے کوسچن کو نہ ہم نے بحث کی ہے نہ ہم نے ابھی اس کو ریز کیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم ابھی اس تاریخ پہ بھی نہ ریز کریں. مجھے نہیں پتا، وہ لائیو ہے سر، وہ لائیو ہے. خان صاحب بس یہ پوچھنا ہے وہ لائیو ہے سر وہ لائیو ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ ایکٹیو ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایشو ابھی یہ کہنا کہ پرسوں فرد جرم عائد ہو جائے گی اور آگے آگے یہ ایشوز ابھی باقی ہیں، اس لیے اس پہ ابھی ڈسکشن ہونی ہے. باقی ہے سر، بس ٹائم میرے پاس نہیں ہے. میں ذرا سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ذرا قمر دلشاد صاحب کی طرف آ جاؤں. بہت اہم کیس ہے، توشہ خانہ کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے سر. خالد اسحاق صاحب کی لیگل ایڈوائز بھی بڑی زوردار ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، ابھی ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو پورا اختیار ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کرے. کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر؟ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، آپ تو باخبر ہوتے ہیں ہر چیز سے. نہیں وہ تو بات درست ہے کہ اچھے میں بڑے دلائل میں نے سنے یاسین آزاد صاحب کے بھی اور شعیب شاہین صاحب کے بھی. وہ تو بہرحال اس سے تو ہم معاملہ آپ نے ہینڈل کر لیا ہے کہ کس طریقے سے سارے معاملہ چل رہے ہیں. عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کا بڑا حوالہ دیتے ہیں، اب بڑی اچھی مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ دیکھیں اس لیے نسلیں تباہ ہوئی کہ شرافیے کے لیے قانون علیحدہ تھے، غریبوں کے لیے علیحدہ تھے. وہ بار بار کہتے تھے، لیکن جب اپنا کیس آیا تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے غریبوں کی صفوں میں کھڑا کریں، میں اشرافیہ کی صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا، مجھے غریبوں کی صف میں کھڑا کر کے مجھے انصاف دیا جائے. تو تب تو بات بنتی تھی. اب یہ کہ ٹھیک ہے کہ میں اس میں میرا بھی یقین ہے کہ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کیس نہیں بنتا تھا. میں اس میں میرا خیال ہے، میں بالکل مانتا ہوں. میں ایک ٹھیک ہے دھمکی ومکی دے دی، اس پہ کیس نہیں بنتا تھا، لیکن توہین عدالت کا کیس تو بنتا ہے. وہ ایک ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکی دی انہوں نے، اس پہ تو بنتا ہے نا. لیکن اگر آئی جی کو دی ہے، ڈی آئی جی کو دی ہے، وہ دہشت گردی نہیں بنتی. وہ بالکل درست ہے، آپ نے صحیح فرمایا شعیب شاہین نے کہ وہ کوئی فیصلہ غلط تھا، ایف آئی آر غلط کاٹی گئی ہے. لیکن بہرحال اب ہم آئیے اور پوائنٹ کے اوپر. اب یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اہم فیصلہ آیا ہوا ہے.
اب یہاں ایک تو ٹھیک ہے توشہ خان کا فیصلہ بہت عرصے سے بحث چل رہی ہے، مدینہ کی ریاست کا جو تصور عمران خان صاحب دے رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں، اشرافیہ پہ یہ قانون نہ نافذ کریں، غریبوں پہ علیحدہ اشرافیہ پہ علیحدہ. یہ تو میں نے ایک بات کر دی. مجھے یاسین آزاد صاحب کی بات پہ بڑا اچھی لگی، میں اس کو بات کو آگے بڑھایا. یاسین آزاد صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات بتائی کہ غریبوں کے لیے علیحدہ ہے، اشرافیہ کے لیے علیحدہ ہے. اچھا سر، میں بریک کے بعد آتا ہوں اور پھر سے مزید بات کرتا ہوں، خاص طور پہ توشہ خانہ کے حوالے سے مجھے بہت اہم آپ سے سوال کرنا ہے سر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں یاسین آزاد کے صاحب کی طرف آتا ہوں. جو بھی آپ نے سر کمنٹس دینا ہے، ظاہر ہے بہت سارے سوالات بیچ میں آ جاتے ہیں، کمنٹس آ جاتے ہیں، آپ اپنا جو پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں ضرور دیں، لیکن پھر ہم توشہ خانہ پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے سر کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور ماضی کے جو فیصلے ہیں اور جو اب جو کمٹ ہوا ہے، غلطی کہہ لیں، کرائم کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ہاں سر، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہمیں عدلیہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. بالکل اعتماد کرنا چاہیے. اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہے، آپ نے اس کو کیوں چیلنج کیا اور کیوں کہا کہ اس کورٹ کے اختیار نہیں ہے، جبکہ وہاں باقاعدہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے. اور آج بھی آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹیم پروسیڈنگ میں جو ریسٹرکشن نہیں ہے اس کو انٹرٹین کرنے کی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاوید لطیف کے اور ایک کے خلاف پنجاب کی گورنمنٹ نے باقاعدہ ایف آئی آر کاٹی ہے، اور اس ایف آئی آر کی سیکشن دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے، جس میں وہاں کے وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے سیکشن صحیح لگائی یا غلط لگائی. تو کیا میرے دوست پنجاب کی گورنمنٹ نے جو جاوید لطیف اور ایک اور بندے کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے اس کی مذمت کرنا پسند کریں گے؟ میرے خیال میں نہیں کریں گے، چونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کرنے کے لیے تیار. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدلیہ پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، اور میں بحیثیت قانون کے طالب علم کے آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ماضی میں وقتاً فوقتاً جتنے مارشل لا آئے، کیا ہماری عدلیہ نے کسی مارشل لا کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو پہلے ہم نے کی کہ میں نے آج دن تک اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ جتنے مارشل لا آئے ہوں کسی عدلیہ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہو کہ مارشل لا کا قانون غیر قانونی ہے. ہم بالکل ریٹائر چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے تحت کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم پہ بھی دباؤ ہے، ایک چیف جسٹس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں نوٹ کر دینا چاہیے. اب میں آتا ہوں توشہ خانہ کی طرف. توشہ خانے کا تعلق پہلے بھی آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو انہوں نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف کیسز کیے کہ وہ توشہ خانہ کی فلاں چیز لے کے چلے گئے، اور ان کے خلاف باقاعدہ نیب کا ریفرنس بنا کے داخل کیا. آپ کو تو آنریبل سپریم کورٹ نے امین اور صادق ڈکلیئر کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو تحفے طائف ملتے ہیں وہ آپ کی ذات کو نہیں ملتے بلکہ اسٹیٹ کو ملتے ہیں، چونکہ آپ اسٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ان کو ملتے ہیں. آپ کے خلاف تو سیریس ایلیگیشن یہی ہے کہ بہت سارے تحفے طائف ایسے ہیں جو آپ کی بیگم کے پاس بھی پہنچے ہیں، وہ بیچنے یعنی اس کا پیمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے وہ ان کے گھر بھیج دیے، اور پھر کیا کہ پہلے تحفے طائف بیچے اور اس میں جو آیا پیسہ وہ آپ نے جا کے قومی خزانے میں جمع کیا. طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے آپ اس کی مارکیٹ ویلیو فکس کرتے، اس میں جمع کرتے، اور اس کے بعد کہتے کہ ہم یہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کہتے تھے کہ نہیں توشہ خانے کی کوئی چیز آپ لے کے نہیں جا سکتے. اور آج ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ ہم ان کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ 30-35 کروڑ کے جو تحفے طائف بیچ کے آپ کے کھا گئے ہیں، کیا یہ کرپشن میں نہیں آتا؟
ہم یہ نہیں بولتے ہیں، چونکہ ہم جب آتے ہیں تو جانبداری سے جہاں ہمارا کہیں افیلیشن ہے اس حساب سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معاملہ اب چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیس کی پروسیڈنگ کرنے کے بعد ججمنٹ ریزرو ہو گیا۔ اب ججمنٹ کیا آتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کل میرے نزدیک الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب آپ نے توشہ خانے کے سامان کو بیچا، پہلے سال آپ نے ریٹرن میں شو نہیں کیا، آپ نے اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ ہم نے یہ تحفے تحائف بیچ کے کھا گئے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر میرے نزدیک جو ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو بات اختیار ہے کہ وہ ان کو اس سیٹ سے ڈسکوالیفائی کریں۔ تو اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے خلاف آپ کو اپیل کا رائٹ ہے، سپریم کورٹ آپ جا سکتے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس آپ کے خلاف ڈیسائیڈ ہوا، اور آپ نے لاسٹ ٹائم بھی میرے فاضل دوست نے یہ کہا تھا کہ وہ پٹیشن ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ایک جج سنیں گے، دو سنیں گے، اور میں نے کہا تھا کہ لارجر بنچ بنے گی اور بنی ہے وہ لارجر بنچ، آپ ہی کے پروگرام کے حوالے سے میں نے کہا تھا۔ تو اب جب یہ معاملہ تو وہاں پہ ہے تو ہمیں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ توشہ خانے کا مال بیچنے کا اختیار وزیر اعظم پاکستان کے پاس نہیں تھا، وہ اسٹیٹ کا مال تھا۔ اس کو جب آپ نے بیچ کے کروڑوں روپیہ اپنی جیب میں ڈال دیا، میرے نزدیک وہ کرپشن کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اب معاملہ رہ گیا جو انہوں نے ڈکلیریشن نہیں دیا، جب ریٹرن آپ نے بھرا اور آپ نے توشہ خانے کے سامان کو بیچ دیا، اور اگر آپ نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں اس کو شو نہیں کیا تو یہ فالس اسٹیٹمنٹ ہو گیا، اور فالس اسٹیٹمنٹ کی سزا ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جی تو میرے نزدیک وہ جو ججمنٹ ہے، جو اب ججمنٹ ریزرو ہے، وہ کیا آتا ہے یہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مرضی پہ ہے کہ وہ قانون ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ میں ذرا سا اس کے بعد جو صورتحال ہوگی میں شعیب شاہین کی طرف جاؤں گا سر، لیکن یہاں پر ایک بات بھی کرتا چلوں سر۔ لیکن سر یہ کچھ ججمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، ججمنٹ کے اوپر آپ نے کہا اشرافیہ کے لیے یہاں قانون الگ ہوتا ہے۔ سر نواز شریف تو ایک پرائم منسٹر تھے سر، یوسف رضا گیلانی بھی ایک پرائم منسٹر تھے سر، جہانگیر ترین نے اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے سر، تو ان لوگوں کے خلاف تو کارروائی ہو گئی سر، اور آپ کہہ رہے ہیں اشرافیہ کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ خیال رکھیے گا قمر صاحب، آپ کی طرف بھی آؤں گا میں ذرا شعیب شاہین کی طرف جاتا ہوں، یہ ایسے ہی میں یہ پوائنٹس رکھ کے کہ کیوں ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، کیا کہتے ہیں یہ توشہ خانہ کے حوالے سے آپ اور خالد اسحاق صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب 18 نہیں، 19 نہیں، 20 نہیں، اس میں کوئی داخلی نہیں کیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے اس لحاظ سے الیکشن کمیشن کو پورا اختیار ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، اور ماضی میں اس کے پریزیڈنٹ موجود ہیں، سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی کیا ہے، کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر دانش صاحب، پہلے میں ذرا یاسین آزاد صاحب کی ایک بات کی جواب دے کے پھر آگے چلتا ہوں، بلکہ انہوں نے 2-3 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ عدلیہ پر اعتماد اگر ہم کرتے ہیں تو ہم عدالت کی جورسڈکشن کو کیوں چیلنج کر رہے ہیں؟ تو میں یاسین آزاد صاحب ہمارے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اختیار سماعت، کیا ہم مرڈر کیس ایک سول جج سے فیصلہ کرا لیں گے اور سول سوٹ کو ہم ایک میجسٹریٹ سے فیصلہ کرا لیں گے؟ اس کا طریقہ کار جورسڈکشن قانون میں لکھی ہوتی ہے، جس قانون میں جس عدالت کو اختیار ہوتا ہے یہ آئین کہتا ہے اور وہ قانون کہتا ہے۔ اس لیے جو جورسڈکشن کا کویسچن ہے ہم سپریم کورٹ میں بھی لیتے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں بھی لیتے ہیں، ہم سول کورٹ میں بھی لیتے ہیں، ہر عدالت میں لیتے ہیں، اس لیے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر اگر آپ عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ ہر بندے کا، ہر سٹیزن آف پاکستان کا، ہر لیٹیگنٹ کا ایک حق ہے، آئینی بھی اور قانونی بھی۔ دوسری بات، انہوں نے ماضی کے فیصلوں کا ریفرنس دیا۔ میں ایڈمٹ کرتا ہوں ماضی کی عدالتوں میں غلط فیصلے ہوئے، ماضی کی عدالتوں نے ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا، ماضی کی عدالتوں نے مارشل لاء کو جائز قرار دیا، نظریہ ضرورت کو جائز قرار دیا، لیکن ہم نے عدلیہ بحالی کی تحریک چلانے کے بعد کم سے کم ایک چیز ہماری
میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کنسنسس ہے کہ اب کسی کو نہ مارشل لاء لگانے کی ضرورت ہے، اور آج کی عدلیہ بہرحال بہت بہتر عدلیہ ہے، اور ہم بجا طور پر انہی سے توقع رکھ سکتے ہیں، انہی انسٹیٹیوشن سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ انصاف کریں گے، اور اگر کوئی کمزوری کمی بیشی کہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ ان کی کسی ججمنٹ پہ پازیٹیو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ نیکسٹ ایک سوال یاسین آزاد صاحب نے کہا جاوید لطیف صاحب کے خلاف شاہین صاحب آگے جانے سے پہلے میں ایک سوال پوچھنا، شاہین صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سر مجھے یہ ضرور بتائیے، میری نالج کے لیے بہت سارے لوگ بھی ہیں، ظاہر آپ نے جو سوال اٹھایا اس کو تو یاسین صاحب جواب دیں گے یا قمر صاحب دیں گے، کیا 62(1)(f) میں تایات نااہلی کا اختیار، میں فیصلے پہ آ رہا ہوں سر، سپریم کورٹ کو ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں پہلی بات، میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے صرف ایک بات میں کہہ دوں، 62(1)(f) کے اوپر جو بات چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار ہے یا نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی پروگرام میں کہا نہیں سر، میں یہ سوال ہی نہیں پوچھ رہا، اس میں لکھا ہوا ہے سر الیکشن نہیں، میں سر دیکھیں نہیں میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے ایک کلیریفائی کر دوں، چونکہ میں سر میرا سوال کلیئر کٹ جواب یہ الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں، رکنی 1995 کا پیر ثابت شاہ کا فیصلہ بھی لے آ کے ہوں، کورٹ آف لا مانتے ہیں جب الیکشن کمیشن کو، اگر وہ کورٹ آف لا ہے تو سب چیز ہے سر، میں اس پہ نہیں جا رہا، وہ لمبی بحث ہو جائے گی، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، مجھے صرف یہ کہہ دیں کہ کیا 62(1)(f) میں جو آپ کے تایات نااہلی دی گئی ہے، کیا وہ سپریم کورٹ کے جوڈکشن 175(2) میں اس کی اجازت ہے سر اس فیصلے کی؟ بس اتنا سا جواب دیں، ہے تو ہے، نہیں تو نہیں، میں اس پہ فردر آرگومنٹ نہیں کروں گا سر۔ سپریم کورٹ کی ڈاکٹر صاحب سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی ہے، فائنلی انٹرپریٹ کر دیا ہے آئین کو، اور انہوں نے اس کو تا حیات نااہلی ڈکلیئر کر دی ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آئین کے اندر جب تا حیات نااہلی نہیں لکھی ہوئی تو کیا کورٹ نے کیوں کر دیا، یہ بات ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئین کی تشریح غلط ہے۔ آئین کی تشریح جو سپریم کورٹ کرے گی انڈر دی پروویژنز آف آرٹیکل 190 یا 189، تشریح تو معذرت کے ساتھ پھر میں آپ سے آرگو کروں گا۔ سر دیکھیں میری بات سنیں، مجھے صرف اتنا بتائیں شاہین صاحب کہ آئین کے آرٹیکل 280 آرٹیکل ہیں، 280 آرٹیکل، بہت سے آرٹیکل ایسے ہیں جس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے سر، 62(1)(f) میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے سر، کہاں تشریح کی ضرورت ہے مجھے بتائیے نا، وہ تو صادق اور امین ڈکلیئر کرتا ہے سر، کہاں ہے تشریح؟ کس نے کہا ہے کہ اس میں 63G میں موجود ہے کہ آپ 5 سال دے سکتے ہیں؟ تو میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر آپ آئین کی، ہر آئین کے آرٹیکل کی کیا تشریح کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے سر؟ جہاں کوئی ابہام ہی نہیں ہے، دیکھیں کوئی ابہام نہیں ہے، آئین اور قانون کی تشریح کرنے کا اختیار سوائے سپریم کورٹ یا سپیریئر کورٹس کے اور کسی کو نہیں ہے۔ ہر آئین اور آپ اپنی رائے تو دے سکتے ہیں، مجھے یہ جواب دے دیں سر، نہیں شاہین صاحب یہ جواب دے دیں، ہر آئین اور ہر آرٹیکل کی، آئین اور یا جس میں ابہام ہو، جس میں ابہام ہوگا یا جس کی انٹرپریشن کورٹ میں جائے گی، اس کی تشریح کرنے کا اختیار وہ ہوگا، عدلیہ کوئی ہوگا، کیونکہ میں اور آپ رائے دے سکتے ہیں۔ 62(1)(f) میں سر 62(1)(f) میں کہاں ابہام ہے؟ مجھے وہ نقطہ بتا دیں سر، کہاں ابہام ہے؟ میں پڑھ دوں سر؟ دیکھیں اس کے اندر ٹائم لکھا ہوا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے جب کسی کو آپ بددیانت ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ سر اس کا ٹائم سے تعلق نہیں ہے، آپ ایک نقطے کا اضافہ نہیں کر سکتے سر۔ اب دیکھیں ابھی جو سپریم کورٹ نے 63، آپ اور میں یہاں بیٹھ کے اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کیسے کر دیں؟ سر سپریم کورٹ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، آپ نے بھی مانا ہے، ہم فیصلوں پہ بات کر رہے ہیں، ہم فیصلوں میں بات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ خود ریویو کرتی ہے اپنے فیصلوں کو، وہ ریویو کرتے ہیں اپنے فیصلوں کو، اور اس پہ ریویو پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے۔ سر مجھے یہ صرف بتائیے نا کہ یہ جو 62(1)(f) میں کہاں لکھا ہے ٹائم کا، ہی از سیڈیشیس، رائٹیس
non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law. Where is discussed time, sir? کہاں سے آپ نے اس نقطے کا اضافہ کر دیا؟ بتائیں سر اس میں 62(1)(f) میں. دیکھیں جو آنریبل سپریم اچھا سر ہم آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں سر، آگے چلتے ہیں. توشہ خانہ کہ جب ایک دفعہ آپ نے ڈکلیئر کر دیں گے، ڈکلیئر دیکھیں نا، میں اب آپ توشہ خانہ پہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس پہ آ جاتا ہوں. یہ اس کے اندر میں صرف ایک بات کرتی ہوں، کورٹ یہ کہتی ہیں کہ جب جی توشہ خانہ کے حوالے سے اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہیں گے، لیکن ایک بات کر کے میں اس پہ جاؤں گا کہ جب آنریبل کورٹ یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کسی کو یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ وہ صادق و امین نہیں رہا تو دیٹ از فار ہول آف دی لائف، تو لہٰذا اس کو اب ہم چونکہ اس بیٹر اگین سب جوڈیس ہے اس پہ بھی چلیں سر میں آپ نے یہ کہہ دیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب مجھے جلدی سے توشہ خانہ پہ کہہ دیں. اب ہم آگے آتے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے. یس سر، توشہ خانہ کے حوالے سے میں گزارش کروں، جو یاسین آزاد صاحب فرما رہے تھے، جو یاسین آزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ توشہ خانہ میں یہ تحفے لیے بیچے یہ ہوا، یہ ریفرنس کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کے اندر صرف ایک بات ہے کہ جو میں سمجھا ہوں کہ جی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، انہوں نے جا کر علی ظفر صاحب نے وہ ڈکلیریشن فارمز وہاں جا کر جمع کرا دیے، اور دوسرا کوسچن آف جورسڈکشن کو ڈیسائیڈ کرنے کو کہہ دیا کہ جناب آپ کے پاس یہ ریفرنس مینٹینیبل ہی نہیں ہے بیکاز آف 2 ریزنز. ایک تو یہ ہے کہ یہ 120 ڈیز کے بعد اسپیکر کو یہ بھیجنے کا اختیار نہیں ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی آرٹیکل 62(1)(f) میں چونکہ یہ کورٹ آف لا ECP نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، لہٰذا یہ آپ کو اس پہ ڈکلیریشن دینے کا اختیار نہیں ہے. باقی میٹر اب سب جوڈیس ہے، لیٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، ایک بات میں دلشاد صاحب کی طرف آتا ہے. بریک. ویلکم بیک. قمر دلشاد صاحب آپ کا ٹائم میں نے لے لیا، زیادہ بحث ہو گئی تھی. معذرت کے ساتھ آپ کے پاس 3 منٹ ہے. انہوں نے جو اور چیزوں پہ بات کرنے کے بجائے جو انہوں نے وہ آبجیکشن اٹھایا ہے شاہین صاحب نے تحفہ اس پہ توشہ خانہ پہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں اپنے دوست شاہین صاحب سے جب میں نے بات کی ہے، وہ اپنے دل کی بھڑاس ہم نے نکالی ہے. ہم اپنی عدلیہ کا بڑا احترام بھی کرتے ہیں، تمام عدلیہ کے جتنے بھی چیف جسٹس ہیں میرے جاننے والے ہیں، میرا کا بڑا احترام ہے. اب آئیے آپ ادھر آئیے، آپ توشہ خانہ کے معاملے میں تو اس میں ٹھیک ہے، میں سب میرے دوست ہیں، میرے چیف جسٹس پاکستان میں بڑا احترام کرتا ہوں، ان کے والد میرے دوست ہیں میرے. اس طرح عطر بن اللہ صاحب جو ہیں بڑا میرے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے، ان کے والد میرے گہرے دوست تھے. تو اسی طرح میں آگے چلتا ہوں. تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست شاہین سین نے بات کی ہے، وہ پارٹی کے ترجمان ہیں، وکیل ہیں حامد خان کے. تو لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کو جو علی ظفر صاحب نے جو بات کہی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ یہ 120 دن کے بعد یہ فیصلے سننے کا مزاج الیکشن کمیشن نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کی آرٹیکل 218 کے تحت کارروائی کرے گا. اس 218 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرپٹ پریکٹس کو روکنا ہے، اور کرپٹ پریکٹس کو روکنے کے لیے کوئی میعاد نہیں مقرر ہوتی کہ 6 مہینے سال، جب کبھی بھی کیس سامنے آئے گا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے آرٹیکل 218 کو اپنے سامنے رکھنا ہے. آئین کا آرٹیکل 218 کی ضمانت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار صاحب نے دی، اور موجودہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے بھی کہا کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی عزت و احترام کے لیے میں ان کا تحفظ کروں گا. تو یہ ساری معاملہ تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے. اب آئیے سید علی ظفر صاحب میرے بڑے گہرے دوست ہیں، ان کے والد جو SM ظفر میرے ساتھ فیملی ریلیشن ہے 1964 سے، تو میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کارروائی نہیں کر سکتا، تو اسی الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63(1) کے تحت 20 قومی 25 صوبائی اسمبلی کے ممبروں کو نااہل قرار دیا. تو آپ بتائیے کیسے نااہل قرار دے دیا جب اختیارات ہی نہیں ہیں؟ جب آپ کو آرٹیکل 62(1)(f) آتا ہے تو آپ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں.
لیکن اس کے ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان نے 20 قومی اسمبلی کے ممبروں کی بحال رکھی کہ نہیں یہ آرٹیکل 631 میں نہیں آتے، لیکن صوبائی اسمبلی کے جو ممبر تھے 25 ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بے پناہ وسیع اختیارات ہیں، اور الیکشن کمیشن پاکستان کے ہمارے دوست شعیب شاہین کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 222 پڑھ لیں۔ آرٹیکل 222 میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اختیارات کو کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی، نہ قومی اسمبلی، نہ پارلیمنٹ، نہ سینٹ، نہ صوبائی اسمبلی، کوئی ادارہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ آرٹیکل 222 میں ضمانت دی گئی ہے۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو فیصلہ آنا ہے، اور جو قومی اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت آئینی سربراہ ہے وہ اگر چیئرمین سینٹ بھی نہ ہو تو پریزیڈنٹ پاکستان بنتا ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی، تو اس کا بڑا احترام ہے۔ اس نے اپنا آئینی جو ریفرنس بھیجا ہے، اور الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اختیارات کا معاملہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، ان کے فیصلے آنے دیں تو پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر دانش بجار، اللہ حافظ۔